یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کچھ بندوں کو اپنے محبوب ہونے کی بشارت دی ہے، اور یہ ان کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور ان کی صفات بھی بتائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے وہ محسنین ہیں، یعنی وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے دلوں پہ ایسی محنت کر دی ہے، ایسی محنت کر لی ہے کہ اب انہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اور دوسرے وہ بندے ہیں کہ جو تواب ہیں، جب توبہ کرتے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اچھی طرح توبہ کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ بندے جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی میں خوب کوشش کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ بندے کہ جو ہر چیز میں اتباع سنت کا خیال کرتے ہیں۔ اور پانچویں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہونے کی بشارت دی ہے وہ متقین ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور چھٹے قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اپنے محبوب ہونے کی بشارت دی ہے وہ صابرین ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، سورہ آل عمران۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صابرین کو، پیار کرتے ہیں صابرین سے، محبوب ہیں اللہ کے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی ساری بشارتیں عطا فرمائی ہیں قرآن مجید میں۔ 4 جگہ پہ تو فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ایک جگہ فرمایا واللہ مع الصابرین۔ اسی طرح سورہ انفال میں ایک دفعہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اسی صورت میں دوسری جگہ فرمایا واللہ مع الصابرین۔ 4 دفعہ فرمایا ہے میں تو ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو تو لا محالہ وہی غالب رہتا ہے۔ جس پلڑے میں خود اللہ ہو وہ پلڑا کبھی ہلکا ہو سکتا ہے، اور جس جماعت کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ، جس فرد کے ساتھ، جس گھرانے کے ساتھ خود اللہ ہو تو پھر ان کی کامیابی میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ میرے نیک جو بندے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی 5 صفات بیان کی ہیں سورہ آل عمران میں۔ 5 صفات، اس میں سب سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا ہے، الصابرین۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست انداز ہے۔ الصابرین، الصادقین،
القانتین، المنفقین، المستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچائی کی زندگی گزارنے والے اور خشوع و خضوع کے ساتھ رہنے والے، اطاعت کی زندگی گزارنے والے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے، اور رات اور صبح صادق کے قریب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفات بیان کی ہیں، جنتیوں کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر لی ہیں، بس ان کے آنے کی دیر ہے، جنت تیار بیٹھی ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ بشارت دیں صبر کرنے والوں کو۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو پھر حساب اور گنتی کے ساتھ نہیں دیا جاتا، ان کو بے حساب دیا جاتا ہے، اور ان سے تو حساب بھی نہیں لیا جائے گا، بے حساب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو گھاٹے میں کہا ہے، یہ سب گھاٹے میں ہیں، یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں، وہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جو گھاٹے سے بچی ہوئی ہے، وہ ہے جن میں یہ چار باتیں ہوں، چار باتیں جن میں ہوں یہ گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں، ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، حق کی تلقین اور دعوت اور صبر کی دعوت اور تلقین ہو۔ صبر اتنی ضروری چیز ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مدار نجات بتایا ہے کہ نجات کے لیے کیا کام لازمی ہیں۔ جیسے اسکولوں کے سلیبس میں کچھ چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں نا، کچھ اختیاری ہوتی ہیں، کچھ لازمی ہوتی ہیں، تو گویا یہ چار چیزیں تو ہیں لازمی، ان سوالوں کے جواب تو دینے ہیں، اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو صبر بڑی اہم چیز ہے، صبر نہیں ہے تو پھر انسان کا ایمان بھی پورا نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث تو اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ صبر دین میں ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر، صبر ایمان کے لیے ایسا ہے، دین کے لیے نہیں، ایمان کے لیے، صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ اور صبر کی تین قسمیں ہیں، ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پر، ناگواری پر، تکلیف پر، ایک صبر ہوتا ہے اللہ کے حکم پر، نبی کی سنت پر، صبر جمے ہوئے ہیں۔ اور ایک صبر ہوتا ہے اپنے نفس کی خواہش سے، گناہ سے
صبر، یہ تینوں صبر، جہاں کہیں بھی صبر کے فضائل ہیں یہ تینوں صبر مراد ہیں۔ حضرت میمون بن مہران مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مصیبت پہ صبر اچھا عمل ہے، لیکن طاعت پر صبر اور معصیت سے صبر یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ مصیبت پہ صبر بھی ہونا چاہیے، اچھا عمل ہے، لیکن طاعت پہ صبر اور گناہ سے صبر یہ تو سب سے اچھا عمل ہے، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں صابر ہوں کہ بے صبرا ہوں۔ بے صبرا ہوں تو پھر تو میں بہت ساری خیروں سے محروم ہوں۔ اپنے اندر ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صبر ایمان والے کے لیے بریک ہے۔ جس گاڑی کا بریک فیل ہو تو وہ گاڑی ہر وقت خطرے میں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی مشق بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ مجھ میں صبر ہو۔ ناگواری آئے تو اللہ کی رضا میں راضی رہے، بھئی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس بات کا تو یقین ہونا چاہیے نا کہ کوئی پریشانی خود نہیں آتی، اللہ بھیجتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے یمن میں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو آپ علیہ السلام نے ان کو تعزیت نامہ لکھا، اس میں فرمایا وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، معاذ اب چاہیے کہ تم صبر کرو اور چاہیے کہ تم اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ ایک عورت کو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت البقیع کے پاس کھڑی رو رہی ہے، آپ نے فرمایا صبر کرو، وہ پھر بھی چیختی رہی، چیخنے کے بعد کہنے لگی چلیں یا رسول اللہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اب صبر کا موقع نکل گیا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ جو پہلا جھٹکا لگتا ہے نا اس وقت کرنا ہوتا ہے، اس وقت جو اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے یہ صابر ہے، اور اس وقت جس نے جزا فضا کیا اور بعد میں آنسو پہنچ کے کہنے لگا چلو جی صبر کر لیتے ہیں، تو اب صبر کا موقع نکل گیا۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب ناگواری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کبھی بھی پچھلی پریشانی یاد آئے اور وہ شخص انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اس وقت بھی اس کو وہی اجر ملے گا جو اس وقت ملا تھا جب پریشانی آئی تھی۔ باپ فوت ہو گیا، یاد آ گیا، اب انا للہ پڑھ لیا تو آج بھی وہی اجر ملے گا جو اس دن ملا تھا۔ بھائی فوت ہو گیا تھا، رشتہ دار فوت ہو گیا تھا، بیوی خاوند کوئی بھی، زندگی میں جتنی دفعہ ان کی یاد آئی اور انا للہ پڑھا تو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مصیبت کے وقت ملا تھا۔ اور دوسرا صبر ہے طاعت پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور سنت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کتنا صبر تھا۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ ہوا آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جمے ہوئے ہیں، ہٹ نہیں رہے اپنے راستے سے۔ حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا، اور ایک دفعہ نہیں لٹاتے رہتے تھے، معمول بن گیا تھا، اور وہ انگارے ان کی چربی اور خون سے بجھتے تھے، لیکن حضرت خباب جمے رہے۔ حضرت عمار ساری زندگی کفار کے ہاتھوں پٹتے رہے، جمے رہے۔ ان کی والدہ محترمہ بیچاری بوڑھی عورت ماریں کھا کھا کے انہی کے ہاتھوں بالآخر شہید ہو گئیں، لیکن جمی رہیں۔
حضرت صہیب ماریں کھاتے رہے، جمے رہے، اور سارے صحابہ۔ یہ صبر علی الطاعت ہے، دین پہ جمے رہنا۔ جب آدمی دین پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور یہ آزمائش ضروری بھی ہوتی ہے، اس سے انسان کے اندر خلوص پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ تم میں صبر بھی ہے یا ایسے ہی تم حلوہ دیکھ کے آ گئے ہو۔ چیک تو کریں نا ہم تمہیں۔ آزمائش آتی ہے۔ آپ کوچ میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اب آپ کی آزمائش ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، شدید سردی پڑ رہی ہے، بیت الخلاء اور ہے بھی اکانومی، کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، سردی بھی ٹکا کے آ رہی ہے، بیت الخلاء سے وضو کرنا ہے، لوٹا بھی وہاں نہیں ہے، پانی بھی بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں، اب ڈھونڈنا پڑے گا ڈبوں میں، ڈبوں کے بیت الخلاؤں میں، اور پانی بھی برف جیسا ہوگا۔ یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ سردی سے ڈر کر میرے حکم سے ہٹ تو نہیں جاتا۔ الصبر علی الطاعہ، اللہ کے حکم پر صبر۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ میں نے ساری زندگی کوچوں کا سفر کیا، تو بعض کوچوں والے نماز کے لیے ٹھہراتے تھے، بعض نہیں ٹھہراتے تھے، تو فرماتے تھے جب میں ان سے بات کرتا وہ نہیں ٹھہراتے تھے تو میں کوچ میں کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دیتا۔ وہ جو نہیں ٹھہرا رہا تو اس پہ شیطان مسلط ہے، اس لیے نہیں ٹھہرا رہا، شیطان مسلط ہو رہا ہے اس پہ، پنچر ہو جائے گا تو 1 گھنٹہ بھی کھڑا رہے گا، نماز کے لیے ٹھہراتے ہوئے اس کی جان جائے گی کہ مجھے پہنچنا ہے، میرا ٹائم نکل جائے گا، میرا ٹائم ہے، ٹائم ہوتے ہیں نا اڈوں پہ، پہنچو پھر نکلو، میرا ٹائم چلا جائے گا، نماز کے لیے کہیں گے ٹائم نکل جائے گا۔ تو فرماتے تھے کہ میں بیچ میں کھڑے ہو کے زور سے اذان دیتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اذان دیتا ہے تو شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے، تو جب میں اذان دیتا تو شیطان بھاگ جاتا، ڈرائیور گاڑی روک لیتا اور نماز نصیب ہو جاتی۔ اب اگر اس وقت انسان ڈھیلے پن کا مظاہرہ کرے گا نا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کیا کروں، ہم تو مان ہی نہیں رہا، اللہ دین میں بھی اتنی سختی تو نہیں ہے نا، آخر اب بیٹھ گیا سیٹ پہ آ کے، مان ہی نہیں رہا، اب کیا کریں بھائی۔ ان اللہ مع الصابرین، آپ جم جائیں کہ میں نے پڑھنی ہے اور وقت میں پڑھنی ہے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، آپ جم ہی نہیں رہے، آپ ڈگمگا رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد تو پھسلنے والوں، ڈگمگانے والوں کے ساتھ نہیں آتی، اللہ کی مدد تو جمنے والوں کے ساتھ آتی ہے۔ اور معصیت سے صبر، بازار گئے ہیں اور عید کی شاپنگ چل رہی ہے، عورتیں بھی دوپٹے اتار کے اور بالوں کو پھیلا کے اور سینے ننگے کر کے نکلی ہوئی ہیں بازاروں میں، اور لڑکیاں بن سنور کے اچھی طرح میک اپ کر کے پرفیوم لگا کے باہر آئی ہوئی ہیں۔ ابھی یہ بیچارے مجبوری میں کہیں چلے تو گئے لیکن متاثر ہو گئے۔ اب اس موقع پہ صبر کا مظاہرہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، گناہ نہیں کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ سارے ہی کپڑے اتار دینا پھر بھی گناہ نہیں کرنا، نہ نظر سے، نہ دل کے جھکاؤ سے، نہ دل کے میلان سے، گناہ نہیں کرنا۔
یہ صبر ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے وَمَن يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی نیت کرے گا نا اللہ اسے صبر دے دیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہوتی نہیں ہے نظروں کی حفاظت، یہ بے ہمتی کی بات ہے۔ نظروں کی حفاظت ہوتی نہیں، ہوتی کیسے؟ خود ہوتی ہے کیا؟ کرنی پڑتی ہے بھائی۔ زبان کی حفاظت ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں کیا مطلب؟ وہ تو کرنی پڑتی ہے۔ غصہ بہت آتا ہے، روز لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی ہو نہیں جاتی، آپ کرتے ہیں لڑائی۔ کوئی گن پوائنٹ پہ لڑائی کرواتا ہے تو لڑائی آدمی خود کرتا ہے۔ بے ہمتی کی بات ہے یہ۔ وَمَن يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کی نیت کرتا ہے اللہ اسے ضرور صبر دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا مِنَ الصَّبْرِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف انعامات دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، لیکن اس سے بڑی کوئی نعمت کسی کو نہیں ملی کہ اسے صبر کی توفیق ہو جائے، صبر کی توفیق ہو جائے۔ تو گناہ سے صبر کرنا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک نوجوان آیا کہ جی میں جرمنی پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ پہلی بات یہ کہ کسی کو دعوت نہیں دینی۔ تو بڑی حیرت ہوئی، تبلیغ کے امیر ہیں اور کہہ رہے ہیں دعوت نہیں دینی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے اذان دینی اور نماز پڑھنی ہے، دعوت نہیں دینی۔ تیسری بات یہ کہ اپنی نظریں نیچی رکھنی ہے۔ بہت اچھا۔ اب آئے جہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور یہ تینوں باتیں شروع کر لی، نظر نیچی، بات نہیں کرنی کسی سے، اور جو ہی نماز کا ٹائم ہو گیا اذان دی اور نماز۔ ابھی جو انہوں نے اذانیں دینا شروع کر دی، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اونچی اونچی آوازیں نکالتا ہے، پھر اٹھک بیٹھک شروع کر دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن سکون بڑا ہے اس میں۔ اب آ کے جمع ہو جاتے، لڑکے لڑکیاں پوچھتے بھائی کیا کر رہے ہو؟ بس یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے، ذاتی عمل ہے، ذاتی عمل ہے، ذاتی عمل ہے۔ ہر ایک سے یہی کہے، دعوت نہیں دے رہی۔ لیکن نماز اللہ سے ملاقات ہے، دیکھنے والے پہ اس کا ضرور اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں متاثر ہونے لگ گئے، اس کے قریب ہونے لگ گئے، لیکن اس نے بھی ٹھانی ہوئی تھی کہ میں نے دعوت نہیں دینی۔ ہاں کوئی دیکھا دیکھی شروع کر دیتا تو اس کی مرضی ہے۔ اتنا ماحول بننا شروع ہو گیا یونیورسٹی میں کہ جو پرنسپل تھے، جو وی سی صاحب تھے، ان تک بات پہنچی۔ تو انہوں نے پہلا سوال پوچھنے والوں سے یہ پوچھا، بتانے والوں سے یہ پوچھا کہ وہ اوروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ نہیں، کر رہنے دو، چھوڑو اس کو، اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، کرتا رہے۔ لیکن جب بات بہت بڑھتی چلی گئی تو بالآخر انہوں نے سوچا بھی اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک خوبصورت ترین لڑکی کو تیار کیا، تیار یہ کیا کہ بھئی اس کو بہکانا ہے، اپنے جال میں پھنسانا ہے، اس کو ایسا کرنا ہے اس کو کہ پھر یہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ان کا بہت اچھا، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ جہاں کہیں یہ نظر آتے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، مگر ان کو پیچھے سے تلقین ہوئی تھی کہ نظر نہیں اٹھانی۔ اب نظر پڑے تو دل مائل ہو، پڑی نہیں رہی۔ چنانچہ ایک دن یہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور کنڈی لگانا بھول گئے، بتی بجھائی ہوئی تھی،
اچانک کسی نے لائٹ کھولی تو چونک کے جو آنکھ کھلی تو دیکھا وہی لڑکی بالکل ننگی کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے فوراً نظر نیچی کر لی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نظر کو حرام سے جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیتا ہے۔ اب فوراً جو نظر جھکائی اور ایمان کی حلاوت جو دل میں آئی تو رکت طاری ہوئی اور سر گھٹنوں پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے۔ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا درد سے روئے کہ اس لڑکی نے کپڑے پہنے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ اللہ کے واسطے مجھے بھی اس دین میں داخل کر جس دین نے تجھے اتنا باحیا بنا دیا ہے۔ تو انسان اگر نیت کرے تو مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی نیت رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو صبر والے ہیں۔ ناگواری آئے تو صبر کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب تم پہ کوئی ایسا حال آ جائے جس کو تم ٹھیک نہیں کر سکتے، اگر تم پہ کوئی ایسا حال آ جائے کہ جس کو تم ٹھیک نہیں کر سکتے تو تم صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انتظار الفرج بالصبر عبادت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کا انتظار کرنا، مشکلات ہی مشکلات چل رہی ہیں، اب آسانی کا انتظار کرنا صبر کے ساتھ، شکوے شکایت کے ساتھ نہیں، جزا فضا کے ساتھ نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عبادت ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا صبر کے ساتھ یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مصیبت پر جزا فضا سے بچیں اور اللہ پاک کے حکم پر اور سنت پر جمے رہیں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور چاہے ہمیں کتنی ملامت اور لان تان سننی پڑے، ہم سنت پہ جمے رہیں۔ شادیوں کے موقعوں پہ بڑی آزمائش ہوتی ہے صبر علی الطاعت کی، رشتہ دار بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، عورتیں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، تعلق والے یار یہ کون سی شادی ہے بھائی، کچھ جنازے میں آئے شادی میں آئے، ہر طرف سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن جمع ہوا ہے، لوگوں کے تانے سن رہا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، سنت پہ جمع ہوا ہے۔ ایسے ہی گناہ کے مواقع پہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا، جب انسان اپنے آپ کو ایسا بنا دیتا ہے تو پھر قدم قدم پہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 4 نعمتیں ایسی ہیں جس کو ملیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی، دنیا کی خیر بھی مل گئی، آخرت کی خیر بھی مل گئی۔ 1، قلب شاکر، وہ دل جو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں مصروف ہو، اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ دوسری نعمت لسان ذاکر، وہ زبان جو صرف اللہ کا نام لیتی ہے، اللہ کے تذکرے کرتی ہے، اللہ کو یاد رکھتی ہے۔ تیسری بدن علی البلاء صابر، وہ بدن، وہ جسم جو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے۔ اور زوجتن لا تبغیہ خونا فی نفسہ و مالہ، اور وہ بیوی کہ جو نہ جان میں خیانت کرے نہ مال میں خیانت کرے۔ یہ چار نعمتیں جس کو مل جائیں، امانت دار بیوی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرنے والا جسم، جسے یہ مل گئی نا وہ بادشاہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے۔ صبر کی دعائیں زیادہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی صبر کی دعا مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا مصیبت مانگ رہے ہو؟ صبر تو مصیبت پہ ہوتا ہے، تو تم تو خود مصیبت مانگ رہے ہو۔ صبر تو آزمائش پہ ہوتا ہے، تم تو خود آزمائش مانگ رہے ہو۔ آزمائش آ گئی کہ اللہ کے حکم پہ جمتا ہے کہ نہیں، آزمائش آ گئی کہ گناہ سے بچتا ہے کہ نہیں، آزمائش آ گئی یعنی کوئی مصیبت آ گئی، تو صبر مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر موقع آ جائے تو خوب صبر کرنا چاہیے۔ اور مانگنا کیا چاہیے؟ اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کہتے ہیں سلامتی کو، ہر شر سے سلامتی، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کسی دعا کی تلقین فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا چچا عافیت کی دعا کریں۔ اگلے دن پھر پوچھا یا رسول اللہ کوئی دعا تو سکھا دیں، فرمایا چچا عافیت کی۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کوئی دعا، فرمایا چچا اس سے زیادہ افضل اور اللہ کے نزدیک محبوب دعا کوئی اور نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ فرمایا عافیت کی دعا مانگوں۔ آپ نے فرمایا اذان اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر ہم کیا مانگیں؟ فرمایا عافیت کی دعا مانگو، عافیت کی دعا، عافیت کی دعا، عافیت کی دعا، عافیت کی دعا۔ جتنی زیادہ یہ دعا مانگیں گے نا اتنی زندگی پرسکون ہوگی، اتنے آزمائشوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ عافیت کی دعا، عافیت کی دعا مانگنا یہ عبدیت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی پسند ہے۔ لعلہم یتضرعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پریشانیاں بھیجتا ہوں تاکہ بندے جھکیں اور گڑ گڑائیں۔ اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پہ کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف آتی تھی نا تو ہائے ہائے زیادہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں ہائے ہائے بہت کرتے ہیں، تو فرمانے لگے زیادہ ہائے ہائے اس لیے کرتا ہوں کہ تکلیف آتی ہے جھکانے کے لیے، میں چھوٹی تکلیف پہ ہی جھک جاتا ہوں، ایسے نہ ہو کہ اس پہ نہ جھکوں پھر اس سے بڑی آ جائے، تو جھکنا تو پڑے گا، پھر بھی اللہ سے مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اس میں عبدیت کا مظاہرہ ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب کا بیان طے تھا تو لیکن شدید بخار تھا ان کو، تو وہ اترے اپنی جگہ سے، سیڑھی سے اترے اور جا رہے تھے بیان کے لیے، ابھی نکلے ہی تھے، سیڑھیوں سے نکل کے باہر آئے ہی تھے کہ سامنے سے حاجی صاحب آ رہے تھے، تو ان کو دیکھا تو فرمانے لگے تمہیں بخار نہیں ہے؟ کہا جی۔ کہا جاؤ جا کے آرام کرو، اللہ کے سامنے بہادر نہیں بننا چاہیے۔ تو زبردستی حضرت مولانا جمشید صاحب کو آئی صاحب نے واپس بھیجا اور فرمایا میں بیان کر لوں گا آپ کی جگہ۔ تو مانگنا چاہیے عافیت کو، زیادہ سے زیادہ عافیت کو مانگنا چاہیے۔ اس عاجز نے عافیت سے متعلق احادیث میں جہاں کہیں تذکرہ آیا ہے، صحیح ستہ میں
اور حدیث کی دوسری مستند کتابوں میں، تو ان تمام احادیث کو اکٹھا کیا جو کہ صحیح ہوں یا حسن ہوں، ان تمام احادیث کو اکٹھا کیا جس میں صبر کی، جس میں عافیت کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے مانگی ہیں پوری زندگی، ان تمام دعاؤں میں جہاں جہاں آپ علیہ السلام نے عافیت کو مانگا ہے وہ دعائیں بھی اکٹھی کی مختلف کتابوں سے۔ اور پھر ان کو اپنے ساتھیوں کے لیے اس کو ہمارے ساتھیوں نے چھاپ بھی لیا، مشکلات سے نجات کا مسنون طریقہ کے نام سے۔ اس میں آپ علیہ السلام کی عافیت سے متعلق مانگی ہوئی تمام دعائیں ہیں۔ کوشش تو یہی کی ہے کہ کوئی دعا رہ نہ جائے، اور عافیت سے متعلق اور عافیت کی اہمیت سے متعلق آپ علیہ السلام نے جتنے ارشادات فرمائے ہیں وہ سارے اس میں جمع کیے ہیں۔ تو ہمیں عافیت کی دعائیں بہت کرنی چاہیے۔ جو آدمی ہمیشہ عافیت کی دعائیں کرتا رہتا ہے وہ اپنے لیے آزمائشوں کی حفاظت کا انتظام، آزمائشوں سے حفاظت کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی دعا یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، بس اتنی سی بھی اگر یاد کر لیں اور اس کی کثرت کریں، سجدوں میں مانگیں، اتحیات میں مانگیں، فرائض کے بعد مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں، اذان اقامت کے درمیان مانگیں، کوئی تکلیف آئے تو مانگیں، کوئی خوشی کا موقع آئے تو مانگیں، ہر وقت مانگتے رہیں تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ پرسکون رہیں گے، آزمائشوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبت کے وقت جزا فضا سے بچائے اور اپنے احکام پہ اور اپنے نبی کی سنت پہ ہمیشہ جمائے رکھے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی بھی عافیت دے اور آخرت کی بھی عافیت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔